بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانپور سے جناب جنید صاحب ہیں، انہوں نے بٹ کوائن کے بارے میں کچھ تفصیل جاننا چاہیے کہ اس کا خریدنا کیسا ہے، اور اس سے پہلے یہ سوال اور بھی حضرات کے آ چکے ہیں۔ 47ویں سیشن میں غالباً DMK کی طرف سے کمنٹ میں یہی سوال آیا تھا، اور جناب محمد امین صاحب ٹیکساس امریکہ، انہوں نے بھی پوچھا تھا کہ بٹ کوائن کا کاروبار کرنا کیسا ہے، کرپٹو کرنسی ہے۔ ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ کرپٹو کرنسی کے معنی ہی آتے ہیں پر اسرار کرنسی، اور کرپٹو کرنسی کی یہ قسمیں ہیں، بٹ کوائن سب سے مشہور اس میں ہے، اور کرپٹو کرنسی کی درجنوں قسمیں اب آ گئی ہیں۔ کہنا چاہیے کہ یہ کرنسی کا فتنہ ہے اس زمانے میں، جو کرپٹو کرنسی کے نام سے چل رہا ہے۔ بہت سے ممالک ابھی اس میں پریشان ہیں کہ ہم اپنے یہاں ان کو قانونی درجہ دیں کہ نہ دیں، ان کو جائز کہیں نہ کہیں۔ تو جس طرح ممالک پریشان ہیں قانونی حیثیت دینے میں، ایسے ہی علماء کرام بھی اس کی شرعی حیثیت بیان کرنے میں بھی ابھی تک تذبذب کا شکار ہیں، چونکہ پوری حقیقت کھلے، اس لیے کہ ایک طرف اس میں غور کرنے سے لگتا ہے کہ یہ سٹہ ہے، اور یہ قسم کا یہ جو آنکڑے کا کھیل ہے، یہ جو ایک جوا بازی ہے۔ دوسری طرف جو عرف میں اس کا جو رواج بڑھ رہا ہے، بعض ممالک کے اندر اس کو قانونی درجہ بھی ہے، بلکہ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب نے بتایا کہ باقاعدہ اس کی جو ہے وہ ATM مشینیں کھل گئی ہیں، بٹ کوائن کی ATM مشینیں انگلینڈ وغیرہ میں۔ تو بہت سے ممالک میں جو اس کا چلن ہے، اور سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کا کاروبار کر رہے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ ایک عرفی اور گویا اصطلاحی ثمن کا درجہ رکھتا ہے۔ اصل میں نیچرل کرنسی تو صرف سونا چاندی ہے، اور نیچرل کرنسی جو سونا چاندی ہے اسی کے بنے ہوئے سکے پہلے چلتے تھے۔ زمانہ بدلتا گیا، تغیر پذیر دنیا کے اندر جو ہے سونے چاندی کے سکوں کی جگہ پر دوسرے آ گئے، پھر بعد میں کاغذ آ گیا، چمڑے کے بھی سکے چلے، اور بھی مختلف دھاتوں کے سکے چلے۔ اب اس زمانے میں جو ہے جو سکے چل رہے ہیں، نوٹ چل رہے ہیں، روپے چل رہے ہیں کاغذ کے، تو جس طریقے سے کسی کاغذ کو، روپے کو قانونی درجہ جب حاصل ہوتا ہے جب حکومت اور جو ہے سرکار اس کو تسلیم کر لیتی ہے۔ ابھی دیکھیے 1000 کا نوٹ مودی صاحب نے بند کر دیا، وہ جو ہے پڑیا ہو گیا، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، اس کا کوئی درجہ نہیں رہ گیا۔ جب تک حکومت مان رہی تھی اس کی پوزیشن تھی، جب نے حکومت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، وہ جو ہے 1 روپے کے برابر بھی نہیں ہے، 1000 کے نوٹ یا پرانے چھپے ہوئے 500 والے نوٹ۔ تو ایسے ہی جو جدید کرنسیاں آتی ہیں، نئی کرنسی مارکیٹ میں لانچ ہوتی ہے، تو ہم اس کا حکم لگانے میں یہ دیکھیں کہ اس کو کیا درجہ ملا ہوا ہے۔ اب یہ کرپٹو کرنسی کی جو درجنوں قسمیں آئی ہیں، سب سے مشہور جو بٹ کوائن ہے، تو بٹ کوائن کو بہت سے ممالک نے اس کو قانونی درجہ دے دیا ہے، خرید فروخت اس کے ذریعے جائز قرار دے دی ہے، اور لوگ اس کے ذریعے لین دین کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اس کے ذریعے ادائیگی کر رہے ہیں۔ فرضی نہیں ہے، یہ خیالی نہیں ہے، یہ اگرچہ غیر مادی ہے اور غیر محسوس کرنسی ہے، لیکن فرضی خیالی بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ حقیقی کرنسی کا درجہ اس کو حاصل ہو گیا ہے۔ جیسے کاغذ کے نوٹ حقیقی کرنسی بن جاتے ہیں جب حکومتیں اس کو تسلیم کر لیتی ہیں، ورنہ جعلی نوٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ جعلی کرنسی نہیں ہے، بلکہ واقعی کرنسی ہے۔ اب کیسے بنی ہو، کیسے بنائی گئی، اس کے پیچھے ایک بھوت ہے جو ہمارے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک فرضی نہیں ہے۔ تو اب بٹ کوائن سے متعلق جو علماء کرام اب اس میں تبدیلی لا رہے ہیں، اور ناجائز سے جائز کی طرف اب جو ہے رجحان بڑھ رہا ہے۔ ابھی ہم لوگوں کی ایک میٹنگ بھی تھی اسلامک علمی اکیڈمی کی، تو اس میں ہم لوگوں نے ابھی 1 ہفتہ ہوا ہوگا، اس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جو غور کر کے جو تجویز بنائی تھی اس کو آپ سن لیں، اسی سے آپ کا یہ مسئلہ بٹ کوائن کا شرعی حکم سامنے آ جائے گا۔ میں آپ کو وہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ مسئلہ جو ہے اسلامک علمی اکیڈمی، یہ ہم ہی لوگوں کی تنظیم ہے، مہینے میں 1 مرتبہ جمع ہوتے ہیں، جو نئے مسائل آتے ہیں اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو بٹ کوائن کے مسئلے پر بھی ہم لوگوں نے غور کیا تھا، تو اس پر یہ طے ہوا تھا، سن لیجئے، بٹ کوائن کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت پر غور کرنے نیز ماہرین کے ساتھ تبادلہ خیال سے یہ بات واضح ہوئی کہ بٹ کوائن دور حاضر کی
ایک غیر محسوس اور غیر مادی کرنسی ہے جس کو کاروباری عرف میں نیز کئی ممالک میں قانونی درجہ حاصل ہونے کی بنا پر لین دین کا ذریعہ تسلیم کیا گیا ہے۔ اس لیے از روئے شرع ثمن عرفی و اصطلاحی کے حکم میں ہونے کی بنا پر اس کو یکسر حرام نہیں قرار دیا جا سکتا۔ چنانچہ جن ممالک میں اس کو ذریعہ تبادلہ بنانا قانونی طور پر منع نہیں ہے، وہاں بٹ کوائن وغیرہ جیسی کرنسی کے ذریعے خرید فروخت کرنا یا اس کی سرمایہ کاری کرنا فی نفسی جائز ہوگا۔ البتہ جن ممالک میں اس کو قانونی درجہ حاصل نہیں ہے، جیسے آپ کا ہمارا انڈیا کا جو ملک ہے ابھی قانونی درجہ نہیں ہے، اور بہت سے ممالک ہیں، وہاں احتیاط اسی میں ہے کہ فی الحال اس طرح کی کرنسیوں سے پرہیز کیا جائے۔ یہ ہے خلاصہ بٹ کوائن سے متعلق شرعی حکم کا۔ امید ہے کہ آگے اور کوئی اس کا اپڈیٹ آتا ہے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔